نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اما بعد۔ حضرات گرامی، 2025 ختم ہوا ہے، تو کل سے 2026 کے بارے میں جو علم نجوم کے ماہر ہیں وہ طرح طرح کی باتیں جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، ذائچے نکال رہے ہیں، مستقبل کی خبریں جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ ایسی بات ہوتا ہے کہ شاید یہ عالم الغیب ہیں، غیب کی خبریں جو ہیں وہ جانتے ہیں، انہیں سب کچھ پتہ ہے۔ عجیب قسم کے ذائچے نکال کر، اور پوری رات جو ہے آپ دیکھیں، چینل دیکھیں تو ہر چینل پر جو ہے یہی لوگ جو ہے بٹھائے ہوئے تھے اور اسی طرح کے جو ہے سوالات کر رہے تھے، یعنی جو میزبان تھے وہ سوالات کر رہے تھے اور یہ مہمان بنے ہوئے تھے جوابات دے رہے تھے، عجیب عجیب قسم کے سوالات اور عجیب قسم کے جوابات، یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا تو ایسا ہوگا۔ یعنی افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ علم کہ جس سے اسلام منع کرتا ہے مستقبل میں کیا ہونا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ ہی ہے جو عالم الغیب ہے۔ ہاں، اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، حالات کو دیکھ کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ حالات ہوئے تو ایسا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے فہم دیا ہے، شعور دیا ہے، اور ماضی کے حالات کو دیکھ کر مستقبل کے حالات کو اس کے مطابق جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے چیزیں بیان کرتا ہے، اور کچھ چیزیں اس کے مطابق بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن کوئی کہے کہ ایسا ہونا ہے تو یہ اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ جو ہے کوئی نہیں جانتا۔ المیہ یہ ہے، یعنی علم ذائچہ یا علم نجوم کے حوالے سے عام طور پر جو ہے شرعی حیثیت کے اعتبار سے علم نجوم دو پہلو میں اس کی تقسیم کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ غیب اور مستقبل کے بارے میں پیش گوئی کرنا اور اس پر یقین رکھنا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ یقین ہے، تو اسے علماء نے حرام اور کفر تک جو ہے وہ کہہ دیا۔ یعنی جو عام طور پر جو ہے جو نجومی ہیں، عامل ہیں، جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے وہ ایمان سے نکل جاتے ہیں۔ ہاں، اگر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے لیکن بھی ان کے پاس جانا بھی حرام اور گناہ والا کام ہے، کیونکہ یہ جو ستاروں کی گردش ہے، کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، یہ ستاروں کی جو چال ہے، ان کا مؤثر حقیقی جو ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے، کیونکہ سب کا خالق ہی اللہ ہے، اور معاشرے میں تبدیلی لانا یا ستاروں کے اندر جو ہے جو تاثیر ہے یا اثر ہے، وہ تو حقیقی طور پر جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بکثرت حدیث مقدسہ ہے جس میں جو ہے ستاروں کو مؤثر قرار دینے سے جو ہے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے سے زیادہ زیادہ یہ ہے کہ قبلہ کا رخ کا جو ہے تعین کیا جا سکتا ہے، اوقات نماز کو، یعنی جسے ہم علم تقویم کہتے ہیں، اوقات کا پتہ جو ہے وہ چلتا ہے، وہ شرعاً جائز ہے۔ علم تقویم جو ہے اس کی علماء نے جو ہے اجازت دی ہے۔ اس کے حرام ہونے کی وجہ یہی ہے کہ لوگ پھر ستاروں کے پیچھے جو ہے چل پڑتے ہیں، اور غیب کا دعویٰ کرنا جو ہے یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بکثرت حدیث مقدسہ ہیں جو اس کی حرمت پر جو ہے دلالت کرتی ہیں۔ عام طور پر جو ہے یہ جو لوگ ذائچے بناتے ہیں، رشتوں کے حوالے سے اپنی قسمت کے بارے میں جانتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ ہم دیکھتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ حکمران فکر مند رہتے ہیں کہ ہم جو ہے حکومت پر بیٹھتے ہیں، یہ ہماری حکومت آگے چلے گی نہیں چلے گی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے پاس بھی ہوا کرتے تھے۔ فرعون کو اس طرح کی واقعات سنا کر کے وہ بھی، تو ہر دور میں اس طرح کے لوگ جو ہے موجود رہیں۔ پھر سفر کے لیے راستوں کا علم حاصل کرنا وغیرہ وغیرہ، تو یہ چیزیں جو ہے شرعاً جو ہے اس کی کوئی حیثیت اور کوئی وقعت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، جیسے کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ احادیث ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان چیزوں پر جو ہے یقین رکھنے کے حوالے سے۔ تو ہم جو ہے مسلمان ہیں، ہمیں زندگی جو ہے شرعی اصولوں کے مطابق گزارنی چاہیے، جو اللہ کے احکام ہیں اس پر عمل پیرا ہوں،
اللہ کے احکام کو بجا لاتے رہیں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اور پھر مستقبل کے بارے میں اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ جو ہے وہ خیر پر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اگر اسے کوئی کامیابی ملے، کوئی نعمت ملے، کوئی خوشی ملے، راحت ملے، تو اپنے رب کا شکریہ بجا لاتا ہے۔ فرمایا وہ بھی خیر پر ہے، یعنی یہ بھی خیر والا کام ہے نا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، جو میں نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے، اگر تم شکریہ بجا لاؤ گے تو میں بڑھا کر کے عطا فرماؤں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر ناشکری کرو گے، نافرمانی کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ تو مومن و مسلمان کو کوئی خوشی ملے، راحت ملے، اولاد دے، کوئی عہدہ ملے، تو اپنے رب کا شکریہ بجا لاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرتا ہے۔ اللہ نے یہی فرمایا کہ ان اصابت کو مصیبت، فرمایا کہ تمہیں تکلیف پہنچے تو یہی کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ خود فرما رہے کہ ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں، تو فرمایا اس وقت بھی بندہ صبر سے کام لیتا ہے، فرمایا یہ اس میری خیر ہے۔ تو ہمیں کیا پرواہ ہے، کیا فکر ہے مستقبل کے بارے میں؟ اللہ جو چاہے کرے، ہم اس کے بندے ہیں، اس کے حکم کے تحت ہیں، اس کے احکام کے مطابق جو ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اگر اللہ ہمیں خوشی دے کر کے خوش ہے تو پھر بھی ہم اس پر جو ہے وہ راضی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، تکلیف میں ڈالنا چاہتا ہے، تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، وہ تو خالق ہے، اس نے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ اگر کہیں مصیبتیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانی آ رہی ہیں، تو وہ بھی جو ہے گناہوں کی معافی کے لیے یا بلندی درجات کے لیے ہیں۔ تو ایسی بلا وجہ جو ہم پہلے سے پریشان ہو جاتے ہیں، اپنے منصوبے بناتے ہیں، منصوبے ویسے انسان کے نہیں چلتے، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے زاویہ بنانے والے، نجومی، عامل، فرضی باتیں گھڑنے والے، ستاروں کی چالوں کے پیچھے چلنے والے، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے۔ اور خاص کر ہمارے حکمران جو ہیں، انہیں کوئی شعور ہی نہیں ہے، کام اپنی مرضی کے کرتے ہیں، ملک میں جو ہے مہنگائی لاتے ہیں، اور ان کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے تمہاری شہرت جو ہے وہ ہم کر دیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہونا، وہی ہونا جو میرے رب چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔